بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، دیکھو بچوں، اب کہاں سے ہم نے آگے سٹارٹ جو کرنا ہے وہ ہے یہ جو تھا اصل میں وَإِذْ أَخَذْنَا سے جو ہے یہاں سے اب جو ہے وہ شروع ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا سے جو تھا وَإِذْ أَخَذْنَا جو ہے نا آ گیا جو بس وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ یہ آ گیا تھا بس اوپر جو ہے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر، دیکھو اذکر نکالا، بتا دیا عامل محذوف ہے۔ صاحب جلالین نے عامل محذوف ہونے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جنہیں یہاں پہ عامل محذوف ہے، اس لیے وذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کہ وہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے کیا کیا تھا، میثاق بنی اسرائیل، کہ جو اسرائیل کا جو وہ تھا وعدہ جو تھا وہ ہم نے ان سے بنی اسرائیل سے ہم نے جو وعدہ لیا تھا پھر تورات، کس کے اندر، تورات میں، وقلنا، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کیا، لا تعبدون بالتاء والیا، بتا دیا گیا یہ لا تعبدون بھی آتا ہے اور ایک قرات کے اندر کیا آتا ہے، یا کے ساتھ بھی آتا ہے کہ لا یعبدون، لا تعبدون بھی آتا ہے اور لا یعبدون بھی آتا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کہ تو خبر بمعنی نہی، تو یہ خبر تو ہے لیکن نہیں کے معنی میں، یعنی تم عبادت نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے وقری لا تعبدو، اور اس کو ایک قرات کے اندر لا تعبدو بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، لا تعبدو، تو یہ بھی ایک قرات کے اندر جو ہے وہ یہ بھی آیا ہے۔ اچھا دیکھو، یہ پھر تورات کا جو لفظ نکالا تھا تو یہ محل اخذ میثاق، یعنی کہاں پر میثاق کا جو وعدہ جو لیا گیا وہ کس جگہ کے اوپر، کہاں پہ وہ تھا اس کا، تو وہ تورات کے اندر وہ وعدے کا ذکر تھا، اس لیے اس کو کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہوں نے کیا پھر آگے نکالا کہ جی وقلنا یہ کیوں نکالا صاحب جلالین نے کہ جناب علی، یہ یہاں پہ اس کو محذوف نکالا، انہوں نے کہا کہ قلنا اصل میں کیا تھا، یہ اخذنا کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے پیچھے، وَإِذْ اخذنا وقلنا، وَإِذْ اخذنا وقلنا پیچھے آیا تھا نا، وَإِذْ اخذنا، تو اسی کے اوپر وقلنا کے اوپر اس کا عطف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ معطوف بھی آ گیا، تو یہ بھی آ گیا، تو بالتاء یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے، اور یہ جو کہا نا کہ یہ خبر بمانا نہیں کیا ہے، اصل میں بچوں ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال کیا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کے ظاہری معنی دیکھے جائیں نا، ظاہری طور پہ، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، یہ تو کیا یہ خبر ہے نا، یا لا تعبدون الا اللہ، تو یہ تو خبر ہے، تو حالانکہ انہوں نے کیا کی تھی، انہوں نے تو کیا کی تھی، عبادت کی تھی، تو غیر اللہ کی بات تو انہوں نے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے خبر تو صادق نہیں رہے گی، تو جواب اس کا دے دیا کہ دیکھو یہ خبر بمانا نہیں کی ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، اور اسی لیے ایک قرات کے اندر لا تعبدو بھی آتا ہے کہ اے بنی اسرائیل عبادت نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا، اچھا پھر یہ کیوں استعمال کیوں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ مبالغہ کرنا ہوتا ہے، تو نہیں کو کیا کس میں لے آتے ہیں، خبر کے معنی میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اتنا حکم دیا گیا، اتنا حکم دیا گیا کہ گویا کیا کر لیا اس نے، اس پہ عمل ہی کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کا کرتے ہیں، آپ جیسے کہتے ہیں بچے کے بارے میں کہ دیکھو میرا بچہ اتنا اچھا ہے کہ یہ میری بات مانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا جا رہا تھا، خوب مبالغے کے لیے وہ کیا جا رہا تھا کہ دیکھو بات ماننی ہے تو نے، اب میں نے کیا کر دی ہے، میں نے ایسی وہ کی ہے، تو یہاں پہ اصل میں یہ مبالغتاً جو ہے نا اس کو ذکر کیا گیا تھا، تو اس لیے آ گیا نقول لا تعبدو۔ اچھا اب آ گیا جی واحسنوا، یہ بھی ترکیب آ گیا، واحسنوا، ٹھیک ہے نا، اصل میں آگے آ رہا ہے احساناً آ رہا ہے، وہ مفعول مطلق بنے گا، تو آپ کو پتہ ہے مفعول مطلق کے لیے پیچھے فعل کی ضرورت ہوتی ہے، تو واحسنوا نکال کے بتا دیا گیا کہ یہ فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے، تعبدون کے اوپر عطف ہو رہا ہے، لا تعبدون، ٹھیک ہے نا، واحسنوا بالوالدین، ٹھیک ہے نا، الا اللہ واحسنوا وبالوالدین احسانا، تو یہ سمجھ احسنوا نکال کے وہ بتا دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، احساناً ای برا، ٹھیک ہے نا، یہ معنی بتا دیے گئے۔
وذل قربا، چلیے ذل قربا یہ کیا بتا دیا؟ القرابت، یہ قرابت مانا بتا، عطف علی الوالدین، اس کا بالوالدین وذل قربا، اصل میں زو تھا نا تو زی بن گیا، عطف ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی وذل قربا والیتام والمساکین وقولوا للناس قولا حسنا، تو قول للناس حسنا تو قولا تو نکالا، تو یہ بتا دیا گیا کہ اصل میں کیا ہے قولا، ٹھیک ہے نا، قولا حسنا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا بن رہی ہے؟ یہ اصل میں صفت بن رہی ہے اس کی، حسنن، حسنن یہ کیا ہے؟ یہ صفت واقعہ ہو رہی ہے اس کے لیے، قولن کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب یہ بھی یاد رکھ لینا، یہ خود بھی بتائیں گے آپ کو، اس ایک دو قراءتیں ہیں یہاں پہ بھی، اچھا قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے، ایک میں آتا ہے وقول للناس حسنا آتا ہے، اور ایک میں آتا ہے وقول للناس حسنا، وقول للناس حسنا، ٹھیک ہے نا، دو قراءتیں آتی ہیں، اچھا یہ بھی خود ہی آپ کو بتائیں گے بھی، کہ وقول للناس حسنا بھی آتا ہے، وقول للناس حسنا بھی آتا ہے، تو دونوں صورتوں میں قولاً کیا ہے، موصوف جو ہے نا وہ محذوف مانا گیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے وقول للناس قولاً حسنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے کہ حسناً پڑھو گے تو ہا اور سین دونوں کا فتح پڑھو گے، ٹھیک ہے نا، اور اگر تم کیا پڑھو گے حسناً پڑھو گے تو ضمہ اور سین کے اوپر کیا سکون پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ پڑھتے ہو نا حسناً قولاً حسناً، ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھو یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، یہ صفت مشبہ ہو گئی حسناً، ٹھیک ہے نا، قولاً حسناً، یہ کیا آ جائے گا؟ صفت مشبہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، صفت مشبہ، اور اگر آپ حسناً پڑھو گے تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ مستر آ جائے گا، یہ کیا آ جائے گا؟ مستر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس پہ ایک اشکال ہوگا، وہ اشکال بچوں کیا ہوگا؟ وہ اشکال یہ ہوگا کہ جناب علی پہلا جو ہے نا قول، اچھا جی، تو قولن یعنی وہ آ گیا، اور دوسرا کیا آ گیا؟ مستر آ گیا، تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مستر کا حمل جو ہوتا ہے وہ مستر کا حمل کال کے اوپر جو ہے وہ تو کیا ہے؟ مستر کا حمل کال کے اوپر وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، تو اس کا عمل کیا ہو رہا ہوگا؟ اس کا حمل ہو رہا ہوگا کس کے اوپر؟ اس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر میں جس طرح وہ نکالتے تھے، تو ایک ہدایت ناب میں آپ نے چیز پڑھی تھی زید عدل، یاد ہے زید عدل، ایک وہاں پہ مثال پڑھی تھی کہ دیکھو زید اصل میں کہنا چاہتے ہو کہ زید عادل ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ زید عدل، تو کہا یار خدا کے بندے یہ کیا کر دیا؟ زید عدل، زید عدل نہیں ہے، زید عادل ہے، کہتے ہیں نا زید سراپا کیا ہے؟ اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے کہ گویا کہ وہ کیا ہو گیا؟ عدل بن گیا خود ہی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب مستر کا حمل کر دیا گیا ہے ذات کے اوپر مبالغتاً، یہ پڑھا ہوگا آپ نے، ذات کے اوپر زید عدل عدل، تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے قولاً حسناً، قولاً حسناً، کہ وہ قول اتنا وہ ہے بہتر ہے، اتنا بہتر ہے کہ وہ کیا ہو گیا؟ اصل میں تو قول جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوگا؟ حسن مصدر کا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو کیا ہو سکتا؟ حسین ہوتا ہے یا کسی طرح کی وہ تھی، تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، تو کیا آ گیا کہ یہ اس لیے اسی اب یہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس کو دیکھو ذرا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حُسْنًا، اچھا جی حسنًا کیا مطلب؟ من الامر بالمعروف، اب اس کی وہ بتا رہے ہیں من الامر بالمعروف والنہی، کیا بتا رہے ہیں؟ یہ مصداق بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں سے کیا بات کیا کرو بھائی، کیا اچھی بات کیا کرو، تو کہتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم سچی بات کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے نا، یہودیوں کو جو تھا وہ، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم حسن کی شان کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں اس کو مستاق ورث کی بہم، اور ان کے ساتھ کیا ورث کی بہم، کہ ان کے ساتھ تم نرمی والا برتاؤ کرنے کی یہ بات کیا کرو، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں سے کیا کرو؟ نرمی وغیرہ کرو، یہ قول حسن کا مطلب ہے کہ نرمی کی بات کرو، تو یہ اس میں سے آ گیا
وفی قرات بضم الحاء وسکون السین، ایک قرات میں کیا آتا ہے یہ جو ہے قولا حسنا، ایک قرات میں کیا آتا ہے ہا کے ضمہ اور سکون سین کے ساتھ مستر، تو یہ کیا ہوگا حسنا کیا ہوگا مستر ہوگا بچوں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا آ جائے گا، یہ کیا آ جائے گا مستر آ جائے گا، جو ہم جیسے کل نا سے حسنا ہم پڑھتے ہیں تو وہ سے اچھا جی، تو یہ اس میں سے، اور ایک میں بتا دیا کہ حسنا آتا ہے اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ وہ صفہ بھی مبالغتاً، تو بھائی صفت کیا ہوئی، تو مستر اگر آ گیا تو مستر اور ذات، یہ کیا بات ہوئی، مستر کا حمل ذات کے اوپر ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں مبالغتاً زید عدل کی طرح ہی ہے کہ یہ مبالغہ کے طور پہ اس کو ہم نے وہ کر دیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلو جی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں کہ جناب وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ جی تم اور کیا کرو، نماز قائم کرو اور وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے نا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، فَقَبِلْتُمْ ذَلِکَ، تو قبلتم کیا ہے، یہ تتمیم واقعہ ہے کہ تم نے کیا کیا تھا، تم نے قبول کیا تھا اس کو، ثم تولیتم، اعرضتم، یہ معنی بتا دیں گے، تم پھر گئے، ٹھیک ہے نا، عن الوفاء بھی، اس وعدے سے، فی التفات عن الغیبت، اچھا جی دیکھو یہ اس میں کیا التفات کیا گیا ہے، کس کے اوپر سے، التفات عن الغیبہ، ٹھیک ہے نا، یہ بلاغت کا بیان ہے، دیکھو ہم نے پڑھا ہوا ہے صنعت التفات کہتے ہیں، صنعت التفات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بنی اسرائیل کو پہلے غائب کے سیغے کے ذکر کیا گیا، اب کیا ذکر کر رہے ہیں، حاضر کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حاضر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو بنی اسرائیل پہلے اس میں ظاہر تھا نا، ظاہر تھا، تو اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے، غائب کے مرتبے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے، تو اب کیا کر دیا گیا ہے، فی ثم تولیتم، پھر تم نے کیا کر دیا گیا تھا اس میں سے، تو اصل میں تھا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اصل میں یہ بات چل رہی تھی، پہلے غائب کی بات آ رہی تھی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وہ وعدہ لیا تھا، پھر وہ مقولہ آ رہا تھا، لیکن یہ جو تھا نا، تو یوں ہونا چاہیے تھا، اللہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تم سے کیا کیا تھا، تم سے وعدہ لیا تھا، یاد ہے کیا وعدہ لیا تھا، کہ لا تعبدون، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، وہ یعنی وہ جو ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، تو اس میں ظاہر غائب کے مرتبے میں تھا، اب آگے کیا کہا، ثم تولیتم، بلکہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم، پھر تم کیا ہو گئے، تم نے اپنے وعدے کے ساتھ پھر گئے، سارے کے سارے تم نے جو تھا اس میں سے، اور اس طرح یہ اس پیچھے کے ساتھ ہی تھا نا کہ وذل قربا والیتام والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں تک یہ بات پوری، ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا یہ وعدہ تھا یہاں تک، ٹھیک ہے نا، ثم تولیتم، اب یہ کیا ہو گیا، غائب سے کس مرتبے میں آ گیا، حاضر کے مرتبے میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں صنعت التفات، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں والمراد آباؤہم، تو اشکال تھا کہ جناب وعدہ تو ان سے نہیں لیا گیا تھا، وہ تو ان کے آباء و اجداد سے لیا گیا تھا، تو جواب دے دیا کہ جناب علی کہ یہ جو ہے نا اپنے باپ دادوں کی بڑی عزتیں کیا کرتے تھے، بڑا وہ کرتے تھے، تو اب انہی کے لیے ساتھ ان کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ دیکھو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، تو یہ تمہارا ہی وعدہ تھا گویا، ٹھیک ہے نا، الا قلیلا منکم، کہ تمہارے جو چند قلیل، تم مورزون عنہ کآبائکم، تم یہ کیا، یہ محل اعراض ہے، مراد ہے کہ جو ہے نا عن المیثاق المذکور، اچھا اچھا جی، انہو سے کیا مراد ہے، عن المیثاق سے، انتم مورزون عنہ کآبائکم، کآبائکم ربط بتا دیا گیا کہ جناب تمہارے آباء و اجداد بھی اسی قسم کے تھے اور تم بھی اسی قسم کے ہو کہ وعدے کر کے مکر جاتے ہو، یہ ان کو بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اب پھر دیکھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر اذکر نکال کے وہ بتا دیا گیا کہ جی اس میں سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقُلْنَا، قلنا کیوں نکالا، یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ترکیب بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وَقُلْنَا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اچھا بچوں قلنا کیوں نکالا، کہ یہ لا تسفکون کا نا عطف ہو رہا ہے، اصل میں لا تسفکون کہ خون نہیں بہاؤ تم جو ہے نا اپنے خون، تو یہ عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اخذنا کے اوپر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، ٹھیک ہے نا، تو یہ قلنا نکال کے وَقُلْنَا لَا تَسْفِكُونَ، تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقُلْنَا لَا تَسْفِكُونَ، تو اس کا مطلب ہے واو کے ذریعے سے یہ کیا ہے، لا تسفکون کا عطف قلنا نکال کے جو عطف ہو رہا ہے پیچھے، واو حرف عطف عاطفہ ہے نا، تو استعمال کیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تو وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم تم سے کیا لیا تھا، تم سے وہ وعدہ لیا تھا تمہارا، وَقُلْنَا، اور ہم نے تم سے کیا کہا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ای تریکونہ، تریکونہ یہ معنی بتا دی کہ تم خون نہیں بہاؤ گے آپس میں،
ठीक है ना। आपस में जो था ना, यहूदी आपस में भी वो बड़े वो थे ना, तो कहते हैं कि बिकतल बाज़िकुम बाज़न, के एक दूसरे को कत्ल करते थे तुम लोग जो है। तो ये सूरत थी उसकी, कैसे खून निभाओगे। वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और नहीं निकालोगे तुम अपने अपने आप को अपने शहरों से। क्या मतलब, यहूदियों को ये लड़ाइयाँ करते थे, फिर यहूदियों को आपस में निकाल दिया करते थे, एक दूसरे को जो है ना जला वतन कर दिया करते थे। तो हमने तुमसे वादा लिया था, ला युखरिजु बाज़ुकुम बाज़म मिन दारिही, ये भी सूरत बता दी गई है कि ऐसा नहीं करोगे। सुम्मा अक़ररतुम आई कबिलतुम, ये माना बता दिया गया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो बच्चों अब ये इश्काल ये हो रहा है कि असल में इन्होंने ये अक़ररतुम के बाद कबिल तुम क्यों निकाला, ठीक है ना। कबिल तुम क्यों निकाला, असल में इश्काल हो रहा है कि तुमने इकरार किया था, मानो तो ये बनते इकरार किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अच्छा जी, और फिर आगे क्या आ रहा है, सुम अक़ररतुम व अंतुम तशहदून, और तुम इस पे क्या हो, गवाह हो। तो दोनों का माना एक निकल रहा है। अकरार तुम का माना भी वही निकल रहा है, ठीक है ना, कि इकरार और अपने आप पर शहादत जो है ना, वो तो क्या चीज होती है, एक ही चीज होती है ना। मैं अपने ऊपर कोई शहादत दूं तो क्या मतलब है, मैं अपने ऊपर इकरार कर रहा हूँ ना। मैं अगर अपने ऊपर कोई शहादत देता हूँ तो मैं क्या है, तो इसका मतलब है कि ये तो एक ही चीज होगी, कि इकरार भी करना, अपने ऊपर इकरार करना और अपने ऊपर शहादत देना, ये तो माना क्या हुआ। तो जवाब दे दिया कि इकरार से मुराद यहाँ पे सिर्फ क्या था, कबूल था बस, ठीक है ना। और शहादत उस पर क्या थी, जायद थी। शहादत उस पर क्या थी, तुमने कबूल किया था और तुमने क्या किया था, तुमने इसके ऊपर किया कि तुम इस पे गवाह हो, यानी उसके ऊपर तुमने इकरार किया था। इसलिए कहते सुम अकररतुम, तुमने कबूल किया, ज़ालिकल मीसाक, उस वादे को, व अंतुम तशहदून अला अनफुसिकुम, ठीक है। तो अला अनफुसिकुम निकाल दिया गया, ये सिला महज़ूफ है, ये सिला महज़ूफ है। सुम अंतुम या हाउलाए तक़तुलूना, सुम अंतुम के बाद या क्यों निकाला, ठीक है ना, ये इशारा है कि यहाँ हरफ निदा महज़ूफ है। अच्छा, सुम अंतुम या हाउलाए, ठीक है ना। तो सुम अंतुम, फिर तुम लोग क्या थे, हाउलाए तक़तुलूना अनफुसकुम, ठीक है ना। फिर तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने कत्ल किया, फिर भी तुम लोग वादे करके फिर मुकर गए थे। यक़्तुलू बाज़ुकुम बाज़ा व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और निकाला तुम में से एक फरीक ने दूसरे फरीक को, मिन दियारिहिम, उनके शहर से, तज़ाहरून अलैहि, ठीक है ना। तज़ाहर फी इदगाम ताए फिल अस्ल फिल ज़ा, व फी तख़फ़ीफ़ अला हज़्फ़िहा, ठीक है ना। तो ये अब आ गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना उसमें से, अच्छा अब इश्काल ये होता है। अच्छा, ये कहते हैं हाँ तक़तुलूना अनफुसकुम, तो अपनी जान, तुम अपनी जानों को कत्ल कर दिया, तो अपने आप को तो कत्ल नहीं करते थे। तो उसका खुद जवाब दे दिया, यक़्तुलु बाज़ुकुम बाज़ा, अच्छा, कि बाज़े को कत्ल करते थे। ऐसा ही है कि जैसा कि क्या होता है कि बंदा क्या कर ले, अब अगर किसी और को कत्ल करता है, एक तो ये अपने आप को ही कत्ल करना है ना, कि मैं, अगर कोई एक बंदा दूसरे को कत्ल करेगा तो दूसरा बदले में क्या करेगा, उससे बदला लेगा ना। तो ये इसका मतलब है कि तक़तुलूना अनफुसकुम यक़्तुलु बाज़ुकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून। अच्छा, अब ये तज़ाहरून क्या है, ये देखो बच्चों, फी इदगाम, ये किरात, दो किरातों का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा, दो किरातों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। फी इदगाम ताए फिल अस्ल फिज़ा व फी बितख़फ़ीफ़ अला हज़्फ़िहा ततआवनूना, ठीक है ना। ये दो किरातें जो है ना वो बताई जा रही हैं इसमें से, ठीक है ना। ये दो किरातें हैं। दो किरातें कौन कौन सी हो सकती हैं, कि जनाब ये इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कि जनाब, ठीक है ना, ये जो था उसमें से, अच्छा, ये तज़ाहरूना बच्चों असल में क्या था, ततज़ाहरूना था, ठीक है ना, ततज़ाहरूना, बाब तफ़ाउल ना, तज़ाहरून क्या था, ततज़ाहरूना, ठीक है ना। तज़ाहरा, ये तज़ाहरु, तज़ाहुर, तो ये तज़ाहरान, ये तज़ाहर, तज़ाहर, तज़ाहरान, ये तज़ाहरना, तज़ाहर, तज़ाहरान, तज़ाहरूना, ठीक है। तो क्या किया था, अब क्या किया कि एक ता को क्या कर दिया, एक जो दूसरी अपनी कानून होता है, पता नहीं आप लोगों ने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा उसमें से, तो ता को क्या किया, ज़ा किया, हाँ उसमें इल्म सीगा में पढ़ा होगा ये, ता को ज़ा किया, ठीक है ना, और ज़ा का ज़ा में इदगाम कर दिया। तो फिर क्या बन जाएगा, आपको पता है क्या बन जाएगा फिर, ठीक है ना, है ततज़ाहरून से जो था ना, ठीक है ना, तो ये जो था ना, तो ये जो हो जाएगा उसमें से, ठीक है ना। तो ता को क्या किया, ज़ा किया,
اور ذا کا ذا میں تا کو ذا کیا ذا کا تظاہرون ہو جائے گا، تظاہرون، شد آ گئی، تشدید آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، شد کے ساتھ آ گیا، تظاہرون ہو جائے گا، سمجھ گئے بات کو، تظاہرون۔ ایک قرات یہ بھی آتی ہے قرآن پاک کے پڑھنے میں، ایک تو یہ آ گئی ہے، دوسری کیا کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسری قرات میں کیا کیا گیا، ایک تا کو حذف کر دیا گیا، تظاہرون۔ دوسری قرات میں کیا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تظاہرون، ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں تظاہرون، یہ کیا ہے کہ ایک تا کو وہ کر دیا گیا، تو یہ دیکھیں آپ اس میں کیا کہتے ہیں، ثم انتم یا هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون فی ادغام الطاء فی الاصل فی الظاء، تو یہ کیا ہے، تا کا، ٹھیک ہے نا، کیا کر رہے ہیں، ادغام الطاء فی الاصل فی الظاء، کہ ظا کے اندر کیا کیا گیا، ادغام کیا گیا، وفی کیا تخفیف علی حذفها، ٹھیک ہے نا، اور ایک میں کیا کیا گیا، ایک تا کو حذف کر دیا گیا، تظاہرون ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تظاہرون بچو دیکھو باب تفاعل، ٹھیک ہے نا، تظاہرون، دیکھنا آپ ذرا اس کو دیکھو ذرا، سمجھو بات کو، یہ ہے کیا، یہ قانون جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھو تظاہرون ہے نا، یہ اچھا جی، یہ تھا تظاہرون، یہ تھا تظاہرون۔ اب کیا کیا، یہ جو تا ہے نا، تا جو دوسری تا ہے، اس کو کیا کیا، ذا کیا اور پھر ذا کا ذا میں ادغام کر دیا، تو یہ ایسے بن جائے گا نا، تظاہرون، تظاہرون، ایسے ہی ہو گیا۔ اب کیا کیا، پہلے کو ساکن کیا، ساکن کر کے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ادغام ہو جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا، تظاہرون ہو جائے گا، پھر ذا کے اوپر کیا آ گیا، تظاہرون۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ ایک وہ ہے، ایک تو یہ تھی، ایک قرات یہ آتی ہے تظاہرون، ٹھیک ہے نا، ایک میں جناب علی تا کو کیا کر دو، حذف کر دو، ٹھیک ہے نا، تو ایک دیا گیا، اس کی چھٹی کرا دی گئی ہے، تو تظاہرون جو آپ بات سمجھ گئے ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایک قرات کیا ہے، تظاہرون ہے، اور ایک کیا تھی، تظاہرون، تظاہرون، ذا کی کیا شد کے ساتھ ہے، ایک شد کے ساتھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ انہوں نے بتا دی کہ یہ دو قراتیں ہیں، اس کو ایسے بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب علی فی ادغام الطاء، دیکھو ادغام الطاء فی الاصل فی الظاء، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو کیا کیا گیا، تا کو ذا کے اندر سے جو تھا نا، ادغام الطاء فی الاصل فی الظاء، ٹھیک ہے، تخفیف علی حذفها، کہ ایک میں سے تعاونون، تظاہرون کا مطلب کیا، معنی بتا دیا گیا، تتعاونون علیہم بالاسم المعصیہ والعدوان، ٹھیک ہے نا، اور یہ عدوان کے الظلم، اس کا معنی بتا دیا گیا، العدوان کا معنی کیا کر دیا گیا، ظلم معنی بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، اور اب کیا آ گیا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وَفِي قِرَاءَةٍ أَسْرَىٰ، یہ اب بتا دیے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، چلو اس کو بس یہاں سے کل پھر ہم کریں گے، یہ دو قراتیں اس کے بھی اندر بھی آئیں گی،